سیکنڈ دے دیں مجھے. جناب اسپیکر، اس مسئلے کو کل بھی آپ کی موجودگی میں ایوان میں پیش کیا گیا تھا. اس کا تعلق انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز کے ساتھ ہے، میٹرک کے ایگزامز کے ساتھ ہے. گزارش یہ ہے کہ کل آپ نے جب حسن اقبال صاحب کی، میری اور راجہ پرویز اشرف صاحب کی بات سنی اور پی ٹی آئی کے بھی کچھ وردی ایم این ایز نے آ کے یا آپ کے سامنے اپنی استدعا پیش کی، تو آپ نے آنریبل پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ وہ ہماری اور وزیر تعلیم صاحب کی میٹنگ کا بندوبست کر دیں، اور اگر وہ ناردرن ایریاز گئے ہوئے ہیں جیسا کہ بتایا گیا یا اے جے کے جدھر بھی ہیں تو ہم اس پہ بات کر لیں گے زوم کے اوپر. رات کو میں نے آدھی رات کو آپ کو تکلیف دی اور آپ کو میسج بھی کیا، آپ نے اس کو ایکنالج بھی فرمایا. یقیناً آپ نے دوبارہ ہدایت بھی کی ہوگی، آج صبح بھی میں نے آپ کو میسج کیا. اب کل امتحانات ہیں جناب، 50 لاکھ بچوں کا معاملہ ہے، لاکھوں بچوں کی تیاری نہیں ہے، کیونکہ محکمہ تعلیم نے محکمہ تعلیم نے جو سمارٹ سلیبس کہہ رہے ہیں وہ مکمل نہیں کروایا. میری بہن نے کل یہ فرمایا تھا کہ سپلیمنٹری ایگزام بھی ہوں گے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ 2 امتحان جو لینا چاہتے ہیں 2-1.5 مہینے بعد آپ سپلی لیں گے تو بچے فیل کروانے ضروری ہیں. آپ ایک امتحان لیں، اخراجات بھی کم ہوں گے اور لوگ ٹینشن سے نکل جائیں گے اور ریاست ماں جیسا سلوک کرے. لیکن ہم سے کسی نے جناب اسپیکر کوئی رابطہ جناب اسپیکر ہم سے حکومت کی سائٹ سے کسی نے نہیں کیا. ہمیں جواب لے دیں تاکہ پھر ہم بھی کوئی جو ہم کر سکتے ہیں ہم اپنا فیصلہ کریں. میڈم پلیز. صاحب، کل بہت تفصیل سے، انتہائی کمپریہنسو طریقے سے کہ کیا کیا فیسیلیٹیشنز بچے کو دی گئی ہیں، بچوں کو، اور کیا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ایگزامز نہ ڈیلے ہو سکتے ہیں. دیکھیں اسپیکر صاحب، ہمارے پاس فیڈرل بورڈ ہے. ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو اسلام آباد یہاں پر فیڈرل بورڈ جو ہے وہ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن کے پاس ہے. اب جب جو بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر آئی پی ای ایم سی، جتنے بھی ایجوکیشن کے جو منسٹرز ہیں، ہیلتھ منسٹرز ہیں، وہ جب بیٹھتے ہیں، این سی او سی ہے، اور وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اس فیصلے کے پابند نہیں ہوتے، بلکہ وہ آزاد ہوتے ہیں تمام صوبے کہ وہ ایگزامز لینے یا سکولز کی ری اوپننگ اور کلوجرز کے متعلق جو بھی فیصلہ کریں وہ ان کی اپنی صوابدید پر ہوتا ہے. تو یہ اکٹھے بیٹھ کر ایک کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے یہ فیصلہ کیا گیا. بلوچستان میں ایگزامز ختم ہو گئے ہیں، سندھ میں ہو رہے ہیں ابھی اور بس 1-2 رہ گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک یہ سائیکل ہے کہ پہلے ایگزامز ہوں گے، پھر رزلٹ آئے گا، اور پھر اس کے بعد باقی کالجز میں اور پروفیشنل یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز شروع ہوں گے. تو اس کے حساب سے فیڈرل میں یہ ممکن نہیں کہ اس طرح سے آگے کیا جا سکے. اور آپ سے میں نے کل بھی آپ نے یہ کہا تھا، ہدایت کی تھی کہ منسٹر صاحب سے بات کر کے وہ وہاں پہ ایک منسٹری کی امپورٹنٹ انگیجمنٹس ہیں، آفیشیل کمٹمنٹس ہیں، جس کی وجہ سے یہ بار بار جو ہے وہ ڈیلے ہو رہا تھا، اور اب وہ انہی وجوہات کی بنا پر گلگت بلتستان میں ہیں. میری ان سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں خود آپ سے بات کر کے اور میں اس چیز کو میں کر لوں گا ہینڈل، کہ میں نے آپ سے جس طرح سے بھی جو بھی آپ سے تفصیلات طے کر لی ہیں. آپ کی بات آ گئی ہے. میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں خواجہ صاحب، ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ پریزیڈنشیل ایڈریس پہ ہم شروع کروا دیں گے، تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ منڈے سے اس کو شروع کروا دیں گے. تو منڈے سے ہم اس کو باقاعدہ شروع کرواتے ہیں اور 1 ہفتہ اس کو ہم چلائیں گے. جی خرم دستگیر صاحب پلیز. میں تھوڑا جی خرم دستگیر جی. خواجہ صاحب میرے خیال میں کافی ڈسکشن ہو گئی ہے. جی خواجہ صاحب جی. میں بات کو ختم کرتا ہوں. گزارش یہ ہے، نہ تو ان کا ارادہ ہم سے بات کرنے کا ہے، ہمیں معلوم ہے یہ بات. ہم نے اتمام حجت کیا ہے. منسٹر صاحب کی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے، ہوتی تو بتائی جاتی. گلگت ناردرن ایریاز میں وہ کیا کر رہے ہیں ان کی مرضی ہے، وہ آزاد آدمی ہیں. یہ رویہ درست نہیں ہے. آپ 2 امتحان لینا چاہتے ہیں، بچوں کو فیل کروانا چاہتے ہیں، ٹینشن دینا چاہتے ہیں. آپ کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے. سو ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے. آپ نے بات سننی نہیں ہے. ہم انڈر پروٹیسٹ واک آؤٹ کریں گے اس ایشو پہ. بہت مہربانی. جی چترالی صاحب، عبد اکبر چترالی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، یہ جو بل ڈاکٹر مزاری نے پیش